الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب الادب سے ایک حکایت پڑھیں گے جس کا نام ہے القرد والنجار، یعنی بندر اور بڑھئی۔ یہ حکایت پڑھیں گے اور حکایت کے بعد جو تدریب مذکور ہیں، یعنی جو تمرینات وغیرہ مذکور ہیں، انشاءاللہ عز وجل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ حکایت نمبر 3 ہے، تیسری حکایت ہے نصاب الادب کی۔ القرد والنجار، القرد یعنی بندر، نجار یعنی بڑھئی۔ القرد والنجار، بندر اور بڑھئی۔ القرد والنجار، بندر اور بڑھئی۔ رآ قرد نجارن، رآ یعنی دیکھنا، ٹھیک ہے۔ رآ قرد، ایک بندر نے دیکھا، کیا دیکھا؟ نجارن، ایک بڑھئی کو۔ رآ قرد نجارن، بندر نے ایک بڑھئی کو دیکھا۔ ینشر خشبۃ کبیرۃ، نشر ینشر کا معنی ہے چیرنا۔ ینشر خشبۃ کبیرۃ، جو ایک بڑی لکڑی کو چیر رہا تھا۔ خشبۃ کی صفت ہے کبیرۃ، یعنی بڑی لکڑی۔ خشبۃ کا معنی ہے لکڑی، خشبۃ کبیرۃ بڑی لکڑی چیر رہا تھا۔ کسے چیر رہا تھا؟ بالمنشار، منشار کہتے ہیں آری کو، ٹھیک ہے۔ آری جسے لکڑی وغیرہ کاٹتے ہیں، لکڑی کاٹنے کا ایک آلہ ہے جسے آری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رآ قرد نجارن ینشر خشبۃ کبیرۃ بالمنشار، بندر نے ایک بڑھئی کو دیکھا جو ایک بڑی لکڑی کو آری سے چیر رہا تھا۔ بندر نے ایک بڑھئی کو دیکھا جو بڑی لکڑی کو آری سے چیر رہا تھا۔ وَكُلَّمَا شَقَّ قَلِيلًا مِنْهَا، وَكُلَّمَا اور جب بھی، کلما کا معنی جب بھی، وَكُلَّمَا اور جب بھی، شَقَّ قَلِيلًا مِنْهَا اس سے تھوڑا پھاڑتا، ٹھیک ہے۔ وَكُلَّمَا شَقَّ اور جب بھی پھاڑتا، قَلِيلًا تھوڑا، مِنْهَا اس سے، یعنی جب بھی لکڑی سے تھوڑا پھاڑتا، ادخل فیہا وطدن، ادخل یدخل کا معنی ہے داخل کرنا، باب فعل سے، باب نصرہ سے آتا ہے داخل ہونے کے معنی میں، دخل یدخل داخل ہونا، ادخل داخل کرنا، ادخل فیہا اس میں داخل کرتا، کیا؟ وطدن، وطدن کا معنی ہے کیل، اس کی جمع آتی ہے اوتاد، ٹھیک ہے۔ وَكُلَّمَا شَقَّ قَلِيلًا مِنْهَا أَدْخَلَ فِيهَا وَطَدًا اور جب بھی اس سے تھوڑا پھاڑتا اس میں ایک کیل داخل کر دیتا۔ وَكُلَّمَا شَقَّ قَلِيلًا مِنْهَا أَدْخَلَ فِيهَا وَطَدًا اور جب بھی اس سے تھوڑا پھاڑتا اس میں قیل داخل کر دیتا۔ ثُمَّ إِنَّ النَّجَّارَ خَرَجَ مِنَ الدُّكَّانِ، ثُمَّ یعنی پھر، إِنَّ النَّجَّارَ بے شک بڑھئی، خرج، خرج یخرج کا معنی ہے نکلا۔ ثم ان النجار خرج من الدکان، پھر بڑھئی دکان سے نکلا۔ کیوں نکلا؟ لی یشتری طعاما، یشتری یہ باب افتعال سے ہے جس کا معنی ہے خریدنا، اشترى یشتری، لی یشتری طعاما تاکہ وہ کھانا خریدے۔ ثم ان النجار خرج من الدکان لی یشتری طعاما، پھر بڑھئی دکان سے نکلا تاکہ کھانا خریدے، یا ترجمہ اس طرح کریں، پھر بڑھئی دکان سے نکلا کھانا خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ فَأَرَادَ الْقِرْدُ أَن يُقَلِّدَ تو بندر نے چاہا کہ تقلید کرے، کس کی تقلید کرے؟ النجارہ، بڑھئی کی۔ فَأَرَادَ الْقِرْدُ أَن يُقَلِّدَ النَّجَّارَ تو بندر نے چاہا، بندر نے ارادہ کیا کہ وہ تقلید کرے بڑھئی کی۔ کس چیز میں تقلید کرے؟ فی شق الخشبتی، لکڑی پھاڑنے میں، لکڑی چیرنے میں بڑھئی کی تقلید کرے۔ فَأَرَادَ الْقِرْدُ أَن يُقَلِّدَ النَّجَّارَ فِي شَقِّ الْخَشَبَةِ پھر بندر نے چاہا کہ لکڑی چیرنے میں بڑھئی کی تقلید کرے، بڑھئی کی پیروی کرے۔ وَرَكِبَ الْقِرْدُ عَلَى الْخَشَبَةِ، رَكِبَ يَرْكَبُ کا معنی ہے سوار ہونا، یہ باب سمیعہ سے ہے۔ وَرَكِبَ الْقِرْدُ عَلَى الْخَشَبَةِ اور بندر لکڑی پر سوار ہو گیا، ٹھیک ہے۔
فأراد القرد أن يقلد النجار في شق الخشبة وركب القرد على الخشبة، تو بندر نے چاہا کہ بڑھئی کی تقلید کرے، بڑھئی کی پیروی کرے لکڑی چیرنے میں، اور وہ لکڑی پر سوار ہو گیا۔ وجعل یشق اور پھاڑنے لگا، ٹھیک ہے، جعل یا فعل شروع میں سے ہے، وجعل یشق اور پھاڑنے لگا۔ فتدلى ذنبه في الشق، تدلّ کا معنی ہے لٹکنا، فتدلّ ذنبه في الشق تو اس کا دوم پھٹن میں لٹک گیا، ٹھیک ہے۔ وجعل یشق اور وہ پھاڑنے لگا، فتدلّ ذنبه في الشق تو اس کا دوم، اس کی پونچھ پھٹن میں لٹک گئی، ٹھیک ہے۔ وعبث بأحد الأوتاد، عبث کا معنی ہے کھیلنا، ٹھیک ہے۔ وعبث بأحد الأوتاد اور وہ ایک کیل سے کھیلنے لگا، بندر ایک کیل سے کھیلنے لگا، بڑھئی نے جو کیل لگایا تھا پھٹن میں تو اس کیل کے ساتھ بندر کھیلنے لگا۔ وعبث بأحد الأوتاد اور ایک کیل کے ساتھ کھیلنے لگا، ایک کیل سے کھیلنے لگا۔ فنزعه من مکانہ، نزع کا معنی ہے نکالنا، فنزعه تو اس نے اسے نکال دیا، یعنی بندر نے اس کیل کو نکال دیا، فنزعه تو اس نے یعنی بندر نے اسے نکال دیا، کہاں سے نکالا؟ من مکانہ، اس کی جگہ سے، یعنی جہاں پر بڑھئی نے کیل کو لگایا تھا اس جگہ سے بندر نے کیل کو نکال دیا۔ فنزعه من مکانہ تو اس نے اسے اس کی جگہ سے نکال دیا۔ فانطبقت الخشبۃ، انطبقہ کا معنی ہے مل جانا، فانطبقت الخشبۃ تو لکڑی مل گئی، علی ذنبہ اس کے دوم پر لکڑی مل گئی، ٹھیک ہے۔ جو پھاٹک تھا، پھاٹک سے جب کی نکل گیا تو دوم کیونکہ لٹک رہا تھا اس میں، اور دوم کے ساتھ لکڑی مل گئی۔ فانطبقت الخشبۃ علی ذنبہ تو لکڑی اس کے دوم پر مل گئی۔ فصاح من شدت الالم، صاح کا معنی ہے چلانا، ٹھیک ہے، چیخنا۔ فصاح من شدت الالم تو وہ سخت تکلیف کی وجہ سے چیخا، فصاح من شدت الالم تو وہ یعنی بندر شدت تکلیف کی وجہ سے، شدت درد کی وجہ سے چلایا، چیخا۔ فصاح من شدت الالم تو اس نے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، تکلیف کی سختی کی وجہ سے، سخت تکلیف کی وجہ سے چیخا۔ وَأُغْشِيَ عَلَيْهِ، اغشی علیہ اور اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اغشی علیہ ایک ایسا فعل ہے جو اکثر مجہول استعمال ہوتا ہے، یعنی چند ایسے افعال ہیں جو ہمیشہ مجہول استعمال ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک فعل اغشی علیہ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اس سے پہلے جتنے بھی افعال آ رہے تھے، اس نے ایسا کیا، یشق، عبث، نزع، یعنی بندر کے بارے میں جو بھی فعل استعمال ہوئے سب معروف استعمال ہوئے، لیکن جب بے ہوشی کے بارے میں کہنا ہوا تو اغشیہ فعل استعمال کیا گیا، مجہول کا صیغہ استعمال کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل اکثر مجہول ہی استعمال ہوتا ہے۔ کچھ ایسے افعال ہیں جو اکثر مجہول استعمال ہوتے ہیں، یہ اغشیہ ہے، اس طرح ولیدہ ہے، ولیدہ کا جیسے ولیدہ جو ہے نا یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، ترجمہ معروف کا کرتے ہیں، فلاں آدمی پیدا ہوئے، فلاں بزرگ اتنے سن میں پیدا ہوئے، تب بھی ولیدہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولیدہ، اغشیہ وغیرہ یہ ایسے افعال ہیں جو ہمیشہ مجہول استعمال ہوتے ہیں۔ خیر، فاغشی علیہ تو اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی وہ بے ہوش ہو گیا۔ ثم جاء النجار پھر بڑھئی آیا، فرآہ تو اس نے اسے دیکھا، ٹھیک ہے، فرآہ تو اس نے اسے دیکھا، فجعل یضربہ اور اسے مارنے لگا، فرآہ وجعل یضربہ تو اس نے اسے دیکھا اور مارنے لگا۔ فکان ما لقی من النجار، فکان تو تھا، ما لقی جو ملا، لقی لقی کا معنی ملاقات کرنا، ملنا، فکان ما لقی من النجاری تو بڑھئی سے جو ملا وہ تھا، کیا تھا؟ من الضربی، یعنی جو ملا سے مراد یہاں پہ ماں کا بیان ہے، ماں کا بیان الضرب ہے، ٹھیک ہے، من کے ذریعے ماں کا بیان ہے۔ فما کانا ما لقی من النجاری من الضربی تو بڑھئی سے جو اسے مار ملا، اشد مما اصابہ من الخشبتی وہ اس سے زیادہ سخت تھا، اشد زیادہ سخت تھا، مما اس سے، اصابہ من الخشبتی جو اسے لکڑی سے پہنچی تھی، یعنی جو تکلیف بندر کو لکڑی سے پہنچی تھی اس تکلیف سے زیادہ سخت وہ تکلیف تھی
جو نجار سے یعنی بڑھئی سے ملی، ٹھیک ہے۔ فکانہ ما لقی من النجار من الضرب اشد مما اصابہ من الخشبۃ، تو بڑھئی سے جو اسے مار ملا یہ اس سے زیادہ سخت تھا جو اسے لکڑی سے ملا تھا۔ المغزى، خلاصہ، حاصل کلام، ہذہ عاقبۃ العبث والتقلید العامہ، یہ کھیل اور اندھی تقلید کا انجام ہے۔ ہذہ عاقبۃ العبث والتقلید العامہ، یہ کھیل اور اندھی تقلید کا انجام ہے، یعنی کسی کی پیروی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے۔ یہ اندھی تقلید کا انجام ہے کہ اندھی تقلید کی وجہ سے مار بھی کھایا، تکلیف بھی اٹھایا، تکلیف بھی برداشت کیا اور مار بھی کھایا۔ والتدخل فیما لا یعنی مضر، تدخل کہتے ہیں مداخلت کرنا، والتدخل فیما لا یعنی، اور لا یعنی کام میں، بیکار کام میں مداخلت کرنا، مضر نقصان دہ ہے۔ والتدخل فیما لا یعنی مضر، اور فضول کام میں، لا یعنی کام میں مداخلت کرنا نقصان دہ ہے۔ التدریب الاول، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یعنی آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ سب سے پہلا سوال ہے ما رأى القرد، ما رأى القرد، بندر نے کیا دیکھا؟ جواب میں کہیں گے رأى القرد نجارا ینشر خشبۃ کبیرۃ بالمنشار۔ ما رأى القرد، بندر نے کیا دیکھا؟ جواب میں کہیں گے رأى القرد نجارا ینشر خشبۃ کبیرۃ بالمنشار، بندر نے ایک بڑھئی کو دیکھا جو آری سے بڑی لکڑی چیر رہا تھا۔ نمبر 2، ما فعل النجار کلما شق الخشبۃ، بڑھئی کیا کرتا جب لکڑی چیرتا، جب بھی لکڑی چیرتا۔ ما فعل النجار کلما شق الخشبۃ، بڑھئی کیا کرتا جب بھی لکڑی چیرتا۔ اس کے جواب میں کہیں گے کلما شق النجار الخشبۃ، یا کلما شق النجار الخشبۃ، جب بھی بڑھئی لکڑی چیرتا، ٹھیک ہے۔ ادخل فیہا وتدا، اس میں ایک کیل داخل کر دیتا۔ سوال کیا ہے؟ ما فعل النجار کلما شق الخشبۃ، بڑھئی کیا کرتا جب بھی لکڑی چیرتا، جب بھی لکڑی پھاڑتا۔ جواب میں کہیں گے کلما شق النجار الخشبۃ ادخل فیہا وتدا، جب بھی نجار، جب بھی بڑھئی لکڑی پھاڑتا تو اس میں کیل داخل کر دیتا۔ نمبر 3 میں ہے ما اراد القرد بعد ذهاب النجار، یعنی بڑھئی کے جانے کے بعد بندر نے کیا ارادہ کیا، بندر نے کیا چاہا۔ ما اراد القرد، بندر نے کیا ارادہ کیا؟ بعد ذهاب النجار، بڑھئی کے جانے کے بعد۔ جواب میں کہیں گے اراد القرد بعد ذهاب النجار، بڑھئی کے جانے کے بعد بندر نے چاہا، بندر نے ارادہ کیا ان یقلد النجار فی شق الخشبۃ، کہ وہ لکڑی چیرنے میں بندر کی تقلید کرے۔ اراد القرد بعد ذهاب النجار ان یقلد النجار فی شق الخشبۃ، بندر نے بڑھئی کے جانے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ وہ لکڑی چیرنے میں بڑھئی کی پیروی کرے۔ نمبر 4، علی ای شیء رکب القرد وماذا فعل بعد رکوبہ، علی ای شیء، کس چیز پر، رکب القرد، بندر سوار ہوا، علی ای شیء رکب القرد، کس چیز پر بندر سوار ہوا، وماذا فعل بعد رکوبہ، اور اس کے سوار ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، اور اپنے سوار ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، کس چیز پر بندر سوار ہوا اور اپنے سوار ہونے کے بعد بندر نے کیا کیا۔ جواب میں کہیں گے رکب القرد علی الخشبۃ، بندر لکڑی پر سوار ہوا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ بندر کس چیز پر سوار ہوا۔ رکب القرد علی الخشبۃ، بندر لکڑی پر سوار ہوا، اس کے بعد کیا ہے ماذا فعل بعد رکوبہ، اور اپنے سوار ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، اس کا جواب میں کہیں گے وجعل یشق الخشبۃ، ٹھیک ہے۔ یعنی مکمل کا جواب ہوگا رکب القرد علی الخشبۃ وجعل یشق الخشبۃ، بندر لکڑی پر سوار ہوا اور لکڑی چیرنے لگا، لکڑی پھاڑنے لگا۔ رکب القرد علی الخشبۃ وجعل یشق الخشبۃ، بندر لکڑی پر سوار ہوا اور لکڑی پھاڑنے لگا، لکڑی چیرنے لگا۔ نمبر 5، لما صاح القرد، لما مطلب کیوں، صاح القرد، بندر نے چیخا، لما صاح القرد، بندر نے کیوں چیخا،
جواب میں کہیں گے نزع القرد الوتد من مکانہ، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کہیں گے تو اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ نزع القرد الوتد من مکانہ، بندر نے کیل کو اس کی جگہ سے نکال دیا۔ نزع القرد الوتد من مکانہ، بندر نے کیل کو اس کی جگہ سے نکال دیا۔ فانطبقت الخشبۃ علی ذنبہ، تو لکڑی اس کے دم پر مل گئی، دم کے ساتھ مل گئی، اس کے دم پر انطباق ہو گئی، منطبق ہو گئی، مل گئی۔ فصاح من شدت الالم، تو وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے چیخا، کیونکہ لکڑی مل گئی اس لیے وجہ سے وہ چیخا، ٹھیک ہے۔ یعنی جواب کا حاصل یہ ہوا کہ بندر نے کیل کو اس کی جگہ سے نکال دیا، کیل کو اس کی جگہ سے نکالنے کی وجہ سے لکڑی اس کے دم میں منطبق ہو گئی، یعنی دم کے اوپر دم کے ساتھ مل گئی۔ جب دم کے ساتھ مل گئی تو وہ شدت تکلیف کی وجہ سے چلایا۔ اس کو عربی میں کہیں گے نزع القرد الوتد من مکانہ، بندر نے کیل کو اپنی جگہ سے نکالا۔ فانطبقت الخشبۃ علی ذنبہ، تو لکڑی اس کے دم پر منطبق ہو گئی۔ فصاح من شدت الالم، تو وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے چیخا، سخت تکلیف کی وجہ سے چیخا۔ سوال نمبر 6 میں ہے ما فعل النجار حینما رجع، بڑھئی نے کیا کیا جب وہ لوٹا، یعنی بڑھئی جب لوٹا اس وقت بڑھئی نے کیا کیا۔ جواب میں کہیں گے لما رجع النجار رأى قردا، جب بڑھئی لوٹا واپس ہوا تو بندر کو دیکھا۔ وجعل یضربہ، اور اسے مارنے لگا۔ ما فعل النجار حینما رجع، بڑھئی نے کیا کیا جب واپس ہوا، جب وہ لوٹا۔ جواب میں کہیں گے لما رجع النجار، جب بڑھئی لوٹا، رأى قردا، تو اس نے ایک بندر کو دیکھا۔ فجعل یضربہ، تو اسے مارنے لگا۔ التدریب الثانی، اکمل یعنی مکمل کیجئے۔ ان ابی خرج من البیت لیشتری الخضروات، خضروات یعنی سبزیاں۔ ان ابی، بے شک میرے والد، خرج من البیت، گھر سے نکلے، لیشتری الخضروات، تاکہ سبزی خریدیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک جملہ ہے اس طرح نیچے بھی جو جملے آ رہے ہیں اس میں جو خالی جگہ ہے اسے مکمل کرنا ہے، پر کرنا ہے۔ ان ابی خرج من البیت لیشتری الخضروات، بے شک میرے والد گھر سے نکلے تاکہ سبزی خریدیں۔ اس کے نیچے ہے ان الولد یجتہد فی الدروس، بے شک لڑکا اسباق میں محنت کرتا ہے، یجتہد محنت کرتا ہے۔ ان الولد یجتہد فی الدروس، بے شک لڑکا اسباق میں محنت کرتا ہے۔ اب آخر میں لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ لِأَنَّ الامتحان قریب، اس لیے کہ امتحان قریب ہے۔ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک تعبیر ہو سکتی ہے کہ ان الولد یجتہد فی الدروس، بے شک لڑکا اسباق میں محنت کرتا ہے۔ لِأَنَّ الامتحان قریب، اس لیے کہ امتحان قریب ہے۔ یا پھر کہیں گے لِأَنَّهُ وَلَدٌ طَيِّبٌ، اس لیے کہ وہ اچھا بچہ ہے، اس لیے کہ وہ اچھا لڑکا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ مناسب ہے لِأَنَّ الامتحان قریب، اس لیے کہ امتحان قریب ہے، کیونکہ عام طور پر امتحان کے وقت تمام طالب علم محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّ الامتحان قریب، اس لیے کہ امتحان قریب ہے۔ ان صدیقی یشرب الشاء بعد العشر، ان بے شک، صدیقی میرا دوست، صدیق کی آخر میں یا ضمیر لگی ہے جس کا معنی ہے میرا، صدیقی بے شک میرا دوست، یشرب الشاء چائے پیتا ہے، شائے کہتے ہیں چائے کو، یشرب الشاء چائے پیتا ہے، بعد العصر عصر کے بعد۔ اب خالی جگہ ہے اور کوئی جملہ لگانا ہے، کچھ بھی لگا سکتے ہیں، تو ہم لگائیں گے کل یومین، ٹھیک ہے۔ ان صدیقی یشرب الشاء بعد العصر کل یومین، بے شک میرا دوست ہر دن عصر کے بعد چائے پیتا ہے۔ کل یومین لگائیں گے تو ہر دن کا معنی آ جائے گا۔ ان صدیقی یشرب الشاء بعد العصر کل یومین، بے شک میرا دوست ہر دن عصر کے بعد چائے پیتا ہے۔ ذہبت الی الفندق، فندق کا معنی ہے ہوٹل۔ ذہبت الی الفندق، میں ہوٹل گیا، کیوں گیا؟ لی اشتری الطعام، تاکہ کھانا خریدوں۔ ذہبت الی الفندق لی اشتری الطعام، میں ہوٹل گیا تاکہ کھانا خریدوں۔ یا پھر اس طرح کہیں ذہبت الی الفندق لی اکل الطعام، میں ہوٹل گیا کھانا کھانے کے لیے۔ ذہبت الی الفندق لی اکل الطعام، میں ہوٹل گیا کھانا کھانے کے لیے یا کھانا خریدنے کے لیے۔ لی اشتری الطعام یا لی اکل الطعام، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انا اروح الی المدرسۃ، اروح کا معنی ہے شام کے وقت جانا، ٹھیک ہے، شام کو کوئی کام کرنا۔
انا اروح الی المدرستی، میں شام کو مدرسہ جاتا ہوں، انا اروح الی المدرستی، میں شام کو میں کل یومین، میں ہر دن شام مدرسہ جاتا ہوں، انا اروح الی المدرستی کل یومین، میں ہر دن شام کو مدرسہ جاتا ہوں، کیوں جاتا ہوں؟ لی قراءۃ الدرسی، سبق پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ انا اروح الی المدرستی کل یومین لی قراءۃ الدرسی، میں ہر دن شام کو مدرسہ جاتا ہوں سبق پڑھنے کے لیے، میں ہر دن شام کو مدرسہ سبق پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انا اروح الی المدرسۃ کل یوم لی قراءۃ الدرس۔ اس کے بعد ہے ان الرجل، رجل صالح یجتنب من الذنوب، رجل صالح نیک آدمی، نیک مرد، ان الرجل الصالح، بے شک نیک مرد، نیک آدمی، یجتنب من الذنوب، گناہوں سے بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ اب خالی جگہ ہے، کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ہم لگائیں گے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، یعنی نیک آدمی جو ہوتا ہے، نیک بندہ جو ہوتا ہے، نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے۔ ان رجل الصالح یجتنب عن الذنوب من خشیت اللہ، بے شک نیک مرد اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے بچتا ہے۔ التدریب الثالث، عجل المفعول به فی کل جملۃ من الجمل التالیہ، یعنی آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملے کے مفعول به کو متعین کیجیے، ہر ایک جملے میں کون مفعول به ہے اس کو معین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول به کسے کہتے ہیں؟ مفعول به اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، ٹھیک، جس اسم پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو اسے مفعول به کہتے ہیں۔ نمبر ایک، زار احمد قریتہ، زارہ کا معنی زیارت کرنا، زار احمد قریتہ، احمد نے اپنی بستی کا زیارت کیا، یعنی احمد نے اپنی بستی کو دیکھا۔ تو یہاں پہ قریتہ، زیارت کا فعل کہاں واقع ہو رہا ہے؟ قریہ میں۔ احمد نے کسے دیکھا؟ بستی کو دیکھا، تو بستی ہے مفعول بھی۔ زار احمد قریتہ میں، قریتہ یہ مفعول بھی ہے۔ اصل میں یہ قاعدہ یاد رہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں اعتبار مضاف کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ قریتہ مضاف ہے، قریہ مضاف ہے، قریتو مضاف ہے، اور آخر میں ہا جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اس لیے جب ہم کہیں گے کہ اس میں کون مفعول بھی ہے؟ قریتو، قریتہ یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے کہ یہ مفعول بھی ہیں، یہ فاعل ہیں، یعنی عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کر کے فاعل بنا دیا جاتا ہے، مفعول بھی بنا دیا جاتا ہے، جو بھی ترکیب میں یہ واقع ہوتے ہیں کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً مضاف ہی ہوتا ہے، یعنی اعتبار مضاف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مفعول بھی قریتہ، قریتہ ہے، قریتن، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہیں کہ اس میں مفعول بھی قریتہ ہے، لیکن یہ زیادہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اعتبار مضاف کا ہے، تو پھر قریتن ہی کو کہنا چاہیے کہ یہ مفعول بھی ہے۔ زار احمد قریتہ، احمد نے اپنی بستی کا زیارت کیا، اس جملے میں قریتہ یعنی قریتن جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ نمبر دو، کل واحد یودی عملا، کل واحد ہر ایک، یودی عملا کام کرتا ہے، کام کو بجا لاتا ہے، ہر ایک کام کرتا ہے، تو یہاں پہ ہر ایک کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے نا، تو عملا مفعول بھی ہے، عملا مفعول بھی۔ نمبر تین، الابن یجمع العسل من الخلایا، الابن لڑکا بیٹا، یجمع العسل، عسل کہتے ہیں شہد کو، لڑکا یعنی بچہ جو ہے یہ شہد کو جمع کرتا ہے، خلایا چھتے سے، من الخلایا، الابن یجمع العسل من الخلایا، لڑکا شہد کو جمع کرتا ہے، چھتے سے شہد کو جمع کرتا ہے، لڑکا شہد سے چھتے سے شہد کو جمع کرتا ہے، الٹا ہو گیا، ٹھیک ہے، لڑکا چھتے سے شہد کو جمع کرتا ہے، تو جمع کس سے کرتا ہے؟ شہد کو، تو شہد یہ ہے مفعول بھی، العسل جو ہے مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، الابن یجمع العسل من الخلایا میں العسل مفعول بھی ہے۔ اس کے بعد ہے العسل مفعول بھی ہے، اس کے بعد کہاں گیا؟ نمبر چار میں ہے الفلاح یتحدى الصعابہ، الفلاح یعنی کسان مزدور، یتحدى مقابلہ کرتا ہے، الصعابہ مشکلات کا، سختیوں کا، الفلاح یتحدى الصعابہ کسان مشکلوں کا مقابلہ کرتا ہے، تو کس کا مقابلہ کرتا ہے؟ مشکلوں کا، الصعابہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، الفلاح یتحدى الصعابہ، اس مثال میں الصعابہ یہ صعبن کی جمع ہے، صعاب صعبن کی جمع ہے، صعبن کا معنی مشکل،
اسی سے ہے سیعاب. تو جو کسان ہے الفلاح یتحدى السیعابا، کسان مشکلوں کا مقابلہ کرتا ہے. اس جملے میں السیعاب مفعول بہ ہے. نمبر 5 الفلاح یبیع انتاج ارضہ. انتاج ارضہ یعنی جو پیدا ہوتے ہیں نا، پیداوار کو کہتے ہیں انتاج، یعنی زمین کا نتیجہ. اس سے مراد کیا ہے؟ زمین جو اگاتا ہے وہی نا، اسے کہتے ہیں پیداوار وغیرہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. الفلاح یبیع انتاج ارضہ، کسان پیداوار کو بیچتا ہے، زمین کی پیداوار کو بیچتا ہے. تو یہاں پہ کسے بیچتا ہے؟ انتاج ارضہ. تو انتاج ارضہ میں انتاج مضاف ہے، اس لیے کہیں گے کہ یہاں پہ انتاج جو ہے یہ ہے مفعول بہ. نمبر 6 الابن یجنی الثمارہ. جنا یجنی کا معنی ہے چننا. الابن یجنی الثمارہ، لڑکا یا بچہ پھلوں کو چنتا ہے. بچہ پھلوں کو چنتا ہے، بچہ پھل چنتا ہے. اس مثال میں جو الثمارہ ہے یہ مفعول بہ ہے. کیوں؟ کیونکہ لڑکا کیا چنتا ہے؟ پھل چنتا ہے نا، تو یہ ہے مفعول بہ. الثمارہ مفعول بہ ہے. التدریب الرابع ترجموا ما یاتی الی العربیہ، یعنی جو جملے آ رہے ہیں عربی میں ان کا ترجمہ کرو. ٹھیک ہے، عربی میں ترجمہ کرو. سب سے پہلے ہے کسی کے کام میں مداخلت نہ کرو. کسی کے کام میں مداخلت نہ کرو. اس کی عربی بنائیں گے، مداخلت کرنے کی عربی کیا تھی؟ تدخل. ٹھیک ہے، اسی سے بنائیں گے. کسی کے کام میں مداخلت نہ کرو. لا تدخلوا فی امر احد. کسی کے کام میں مداخلت نہ کرو. لا تدخلوا فی امر احد، یا پھر اس طرح کہیں کہ لا تدخلوا فی شغل احد. فی امر احد یا شغل احد، امر لائیں تو زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 2 شدید تکلیف کی وجہ سے وہ چیخنے لگا. شدید تکلیف کی وجہ سے وہ چیخنے لگا. چیخنے لگا کے لیے جعل لائیں گے. ٹھیک ہے، لگا کا معنی پیدا کرنے کے لیے. شدید تکلیف کی وجہ سے وہ چیخنے لگا. جعل یصیح من شدت الالم. شدید تکلیف کی وجہ سے وہ چیخنے لگا. جعل یصیح من شدت الالم. صاحہ سے اسے بنے گا یصیح. ٹھیک ہے، جعل یصیح من شدت الالم. نمبر 3 بڑھئی نے کلہاڑی سے لکڑی کو چیرا. بڑھئی نے کلہاڑی سے لکڑی کو چیرا. نشر النجار. نشر شروع سے بنتا ہے، نشر کا معنی ہوتا ہے چیرنا. نشر النجار الخشبۃ بالفأس. فأس کا معنی ہوتا ہے کلہاڑی. ٹھیک ہے، الفأس. نشر النجار الخشبۃ بالفأس. بڑھئی نے کلہاڑی سے لکڑی کو چیرا. نشر النجار الخشبۃ بالفأس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 4 میں کیلوں سے مت کھیلو. لا تعبثوا بالاوتاد. کیلوں سے نہ کھیلو. لا تعبثوا بالاوتاد یا لا تلعبوا بالاوتاد. ٹھیک ہے، لعب یا لعب کا معنی بھی ہے کھیلنا، اور عبث کا معنی بھی ہے کھیلنا. ٹھیک ہے، کیلوں سے نہ کھیلو. لا تعبثوا بالاوتاد یا لا تلعبوا بالاوتاد. لیکن تعبثوا استعمال کرنا یہاں پہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس سبق میں عبثہ استعمال ہوا ہے. جب کہا گیا نا کہ عبث بیہد الاوتاد، بندر ایک کیل کے ساتھ کھیلنے لگا، اس لیے عبث استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ عبثہ ہی سے بنانا زیادہ درست ہے. کیلوں سے مت کھیلو. لا تعبثوا بالاوتاد. نمبر 5 بندر نقل کرنے میں مشہور ہے. بندر نقل کرنے میں مشہور ہے. اس کی عربی بنائیں گے القرد مشہور بالتقلید. بندر نقل کرنے میں مشہور ہے. القرد مشہور بالتقلید، یا پھر اس طرح کہیں کہ قد شہر القرد بالتقلید. قد شہر القرد بالتقلید. ٹھیک ہے، یہ پہلا جملہ زیادہ مناسب ہے، یعنی القرد مشہور بالتقلید یا معروف بالتقلید. مشہور کے لیے معروف بھی استعمال ہوتا ہے، مشہور بھی استعمال ہوتا ہے. نمبر 6 بڑوں کی تقلید یعنی پیروی کرو. قلد الاکابر. بڑوں کی پیروی کرو. قلد الاکابر، یا یہ کہیں قلد الشیوخ. بڑوں کی پیروی کرو. قلد الشیوخ یا قلد الاکابر. شیوخ لائیں یا اکابر لائیں، دونوں چلے گا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر موجود ہے اس نمبر سے رابطہ کر کے سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دے دیا جائے گا. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اور خود بھی ہمارے ویڈیو کو
اگر اچھا لگے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں، اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرنے کی، ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کرنے کی ترغیب دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔